شمائل احمد عبداللہ بن ندوی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی بات کو بہت مؤثر طریقے سے رکھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں آپ سے اس پبلک پلیٹ فارم پہ کہتا ہوں، اگر کوئی شخص ایکس مسلم کی مہارت رکھتا ہے، میں اسے پلیٹ فارم دوں گا، میں اسے خرچہ دوں گا. ایک ٹیم بنائے اور ٹیم بنا کر کے وہ کام کرے، ایسے افراد کو تیار کرے، جو اس کا خرچہ ہوگا، جو اس کی ذمہ داری ہوگی، میں اسے قبول کروں گا. کیا ایسے افراد ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ اس کے اندر دین کا جذبہ ہو، ایسے کام کرنے کا جذبہ ہو، اور وہ دین کا درد رکھتا ہو، ملت کا درد رکھتا ہو، اور پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھے. میری جتنی حیثیت ہے، میرا جتنا اسٹیٹس ہے، میں اپنا خرچہ کم کر دوں گا، مگر دین کے لیے، اسلام کے لیے، اس امت کے لیے اپنی جماعت سے ان ہیرے جواہرات کو جو واقعتاً ہیرے جواہرات ہیں، ان کو آگے بڑھانے کے لیے میں کوشاں ہوں اور ان کے لیے پوری کوشش کروں گا. یار دانش بھائی، جی بھائی، پورا سوشل میڈیا کھولیے، فیس بک چاہے انسٹاگرام چاہے یوٹیوب ہو، ہر طرف کسی بھی پلیٹ فارم میں دیکھیے مفتی شمائل ندوی صاحب کو مبارکبادی پیش کیا جا رہا ہے. بالکل، چاہے وہ انہوں نے کمال کیا ہے. چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، ہر ایک شخص جو ہے مفتی شمائل صاحب کو مبارکبادی پیش کر رہا ہے. جی جی، اور واقعی وہ مبارکبادی کے قابل بھی ہے، کیونکہ وہ احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے وہ جو خدا کے وجود پر ڈیبیٹ کیا، ڈیبیٹ کرتے سمے ان کو اس چیز کی فکر نہیں تھی کہ ہماری جان جائے گی، ہم کس کے جھنڈ میں ہیں، ہمارا رزلٹ کیا ہوگا. صحیح بات ہے. جب میں فیس بک کھولا نا صبح میں، تو مجھ کو حیرت ہوئی کچھ لوگوں کے پوسٹ پڑھ کر کے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کا عقیدہ الگ ہے، ہم اسے کیوں دیں مبارکبادی. اچھا ٹھیک ہے بھائی، عقیدہ الگ ہے، عقیدہ ہمارا جو بھی ہے، ایک اپنی جگہ رکھ کر کے ایک سوال ہے، قطع نظر رکھتے ہوئے. ہاں ایک سوال ہے، ہمارے اہل سنت والجماعت میں ایسے علماء کیوں نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو کہاں ہیں، سامنے کیوں نہیں آتے وہ. آخر ایک چاہے جیسا بھی عقیدہ رکھنے والا ہو، وہ سامنے آیا خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے. ہمارے علماء کیوں نہیں آتے سامنے؟ اگر ہیں تو سامنے آنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر بننا چاہیے. ہاں یار، یہ سامنے کب آئیں گے اور کیوں آئیں گے بھائی؟ کیوں آئیں گے؟ یہ تو جلسے جلوس سے ان کو فرصت نہیں ہے. صحیح کہا آپ نے. کرسی پہ بیٹھ کر کے بس خود سے سوال کرنا، خود جواب دینا بڑا آسان ہے. یہی ہے. معاملہ تو تب سمجھ میں آئے گا جب جب سامنے میدان میں آئے گا تب پتا چلے گا نا. صحیح بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. داغ دہلوی کا ایک شعر ہے کہ راہ پر ان کو لگا لائے ہیں باتوں باتوں میں، اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں. بریلوی حضرات کی طرف سے، بریلوی حضرات میں اس وقت دو گروپ ہوئے ہیں، جیسے اور حضرات غیر مقلدین حضرات ہیں، ان میں بھی دو گروپ ہیں. بعض تو وہ ہے جو صاف لفظوں میں تعریف کر رہے ہیں مفتی شمائل ندوی صاحب کی اور اس مناظرے کی، اور بعض حضرات وہ بھی ہیں جو تنقید کر رہے ہیں، جیسا کہ ہوا کرتا ہے اس طرح کے مواقع پر، اس لیے کہ اپنی عوام کو بھی یہ تاثر دلانا رہتا ہے کہ اصل کام تو ہم ہی کر رہے ہیں، دوسرے لوگ تو کر ہی نہیں رہے ہیں. تو غیر مقلدین حضرات میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، بریلوی حضرات میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں. بعض حضرات وہ ہیں جن کی طرف سے مثبت پیغامات دیے جا رہے ہیں، ان کا استقبال کیا جانا چاہیے، تعریف ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے درمیان میں جو اس طرح کے اختلافات ہیں وہ ختم ہوں، اور کم از کم ہم اپنے اختلافات کے باوجود کسی ایک پلیٹ فارم کے اوپر تو جمع ہو جائیں جہاں صرف اسلام اور مسلمانوں سے متعلق باتیں ہوا کریں. بعض رات کی طرف سے جو اعتراض کر رہے ہیں ان کی طرف سے ایک بات یہ کہی گئی اس پورے مناظرے کے اندر، جیسے غیر مقلدین حضرات کو کوئی بات تو نہیں ملی تھی، ایک بات ان کو ملی اور انہوں نے یہ کہہ کے اس کو چلا دیا کہ عقل کی باتیں ہوئی ہیں، قرآن و سنت کی تو بات ہوئی ہی نہیں. اسی طریقے سے بعض بریلی حضرات کو کوئی اعتراض کے لیے بات تو نہیں ملی، البتہ انہوں نے یہ اعتراض کر دیا کہ شمائل ندوی صاحب نے جب وہ مناظرے سے فارغ ہو گئے، جاوید اختر کے جا کر ہاتھ چومے اور سر کے اوپر ہاتھ رکھوایا. اس طرح کی ایک ویڈیو بھی گردش کر رہی ہے جس میں کچھ اس طرح کی، اگرچہ وہ ویڈیو صاف نہیں ہے لیکن اس ویڈیو کے بارے میں یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ در حقیقت مفتی شمائل ندوی صاحب جو ہیں جاوید اختر کا جو ہے ہاتھ چوم رہے ہیں اور سر کے اوپر ہاتھ رکھوا رہے ہیں. تو بعض حضرات نے سوال بھی کیا کہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو دیکھیں، جواب میں عرض ہے کہ عام جو حالات ہوتے ہیں ان کے مسائل بالکل الگ ہوتے ہیں، اور دعوت کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ بالکل الگ ہوتے ہیں. ایک داعی جو ہوتا ہے، جو دعوت دینے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اس کو علماء بالکل الگ رکھتے ہیں. آپ کتابوں کے اندر دیکھیے گا، پڑھ کے دیکھیے گا
کہ یہ مسئلہ جب بیان کیا جاتا ہے کہ غیر مسلم کو سلام کے اندر پہل نہیں کرنی چاہیے، اور جب وہ سلام کر رہا ہو تو اس کے جواب میں وعلیکم پر اکتفا کرنا چاہیے یا حداک اللہ اس طرح کے الفاظ کہہ دینے چاہیے۔ لیکن جب ایک دعوی کی بات آتی ہے، جب دعوت دینے والے کی بات آتی ہے، تو علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ ایک داعی جب دعوت کے لیے جا رہا ہے تو سامنے والے کو سلام کرے، اس کا حال پوچھے، اس کی خیر و خیریت دریافت کرے، اس طرح کی جو ہے اس کو اجازت دی جاتی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں کتنے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودی آیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا احترام کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا احترام فرمایا ہے، حاتم طائی کی بیٹی آئی، اس کا احترام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتے ہیں، اور یہ واقعات ہمیں یہ بات بتلاتے ہیں کہ جہاں اس بات کی امید ہو کہ سامنے والا وہ اسلام سے متاثر ہوگا، تو اگر وہ ایک قدم بڑھ رہا ہے تو اس سے اگر آپ 2 قدم آگے بڑھ کر ملاقات کرتے ہیں تو اس میں کون سی حرج کی بات ہو سکتی ہے؟ اولاً تو یہ وعدے نہیں ہے کہ وہاں پر ہوا کیا تھا، بہت ممکن ہے کہ جیسا کہ نظر بھی آ رہا ہے کہ جاوید اختر نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ بھئی ہمارے درمیان میں جو گفتگو ہوئی سو ہوئی، لیکن اب میں کھانا ہی لوگوں کے ساتھ میں کھاؤں گا۔ تو جب اس کی طرف سے اس طرح کے جملے بولے گئے تو مفتی صاحب نے سوچا کہ بھئی جب یہ آدمی محبت کا پیغام دے رہا ہے تو کیوں نہ مجھے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ اور بہت ممکن ہے کہ جب مفتی شمائل ندوی صاحب ملاقات کے لیے گئے ہوں، اس طرح کا کوئی جملہ جاوید اختر نے بولا ہو کہ آپ نے جو مذہب کا مقدمہ ہے اس کو بہت اچھے سے ثابت کیا اور میں اس کے اوپر غور کروں گا، آپ نے بہت عمدہ گفتگو کی۔ تو ہو سکتا ہے جب اس طرح کی باتیں ہوئی ہوں اور مفتی شمائل ندوی صاحب کو یہ لگا ہو کہ اس آدمی کا دل پگھلا ہوا ہے اور دین کی طرف مائل ہے، تو اس خیال کے ساتھ میں دستبوسی کر لی گئی ہو کہ کیا پتہ اس سے اور زیادہ فائدہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت سے سرفراز کر دے۔ خود ہمارے علماء کے اس طرح کے بہت سے واقعات ملتے ہیں کتابوں کے اندر، آپ دیکھیے گا کہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا قصہ جو ہے کتابوں میں نقل ہوا ہے کہ ایک بھنگی جو ہے ان کو ملا اور حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے کھانا کھایا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے کھانا تو نہیں کھایا ہے۔ تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو لے کر گئے، اس کے ہاتھ وغیرہ دھلائے اور اس کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے جس پیالے کے اندر خود کھانا کھا رہے تھے اسی پیالے کے اندر جو سالن تھا خود اسی کے اندر لقمہ ڈبو رہے تھے، اور اس سے بھی کہا جو ہے کہ تم اسی طرح سے کھاؤ۔ تو سوچئے اس کو کتنا زیادہ جو ہے متاثر ہوا ہوگا اس سے۔ اسلام کی یہی خوبیاں تو ہیں کہ جو دوسروں کو جو ہے متاثر کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کرتا ہے کہ آدمی ہر وقت جو ہے منہ چڑھائے پھر رہا ہو اور وہ بات تک کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ آپ یہ دیکھیں کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی قادیانی ہے تو اس سے کوئی مسلمان تعلق نہ رکھے، بالکل اس سے قطع تعلق کر لیا جائے، لیکن ایک جب داعی کی بات آتی ہے دعوت دینے والے کی تو وہاں اس کی اجازت دی جاتی ہے کہ داعی جائے اور جا کر کے جو ہے ملاقات بھی کرے، بات چیت بھی کرے۔ آپ خود بریلوی حضرات کی کتابیں پڑھ کر دیکھیے گا کہ جب وہ دوسروں کو مخاطب کرتے ہیں تو وہاں کتابوں کے اندر مولانا کا لفظ بھی ذکر کرتے ہیں، صاحب کا لفظ بھی ذکر کرتے ہیں، بالکل عزت و احترام کے ساتھ چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سامنے والا ہے اور اسلام جو ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں؟ بالکل ظاہر یہ مطلب نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر سامنے والے کے ساتھ میں عزت و احترام کا معاملہ کریں گے تو آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ اسلام کے مزید قریب آ جائے گا۔ تو چونکہ ان حضرات کے پاس اعتراض کرنے کے لیے کوئی بات تو تھی نہیں، بس یہی ایک اعتراض ان کو ملا، اس لیے بعض حضرات کی طرف سے، وہ بھی سارے حضرات کی طرف سے نہیں، بعض حضرات کی طرف سے اس طرح کے اعتراضات دہرائے جا رہے ہیں، بار بار دہرائے جا رہے ہیں، لیکن ان اعتراضات کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں میں سے کسی کو ہدایت سے سرفراز کرے اور وہ اس مقام تک پہنچے کہ وہ جو ملحدین ہیں ان کے ساتھ میں مناظرہ کرنے والا بنے، تو ہم آگے بڑھ کر اس کی تعریف کریں گے اور اس طرح کی باتوں پر ہم اعتراض نہیں کریں گے، بلکہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جیسا کہ اس سے پہلے ماضی کے اندر ہوتا رہا کہ جب ان کے مفتی سلمان اظہر مفتی سلمان اظہری جب ان کے ساتھ میں کچھ اس طرح کے حالات پیش آئے تو علماء دیوبند ان کے ساتھ میں کھڑے نظر آئے۔ تو آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ بریلوی حضرات پر جب اس طرح کے حالات آتے ہیں تو علماء جو ہیں ان کے ساتھ میں کھڑے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کے مواقع پر
یہ ہونا چاہیے کہ چونکہ مذہب کا مقدمہ بڑے شاندار انداز میں پیش کیا گیا ہے تو ان حضرات کی تعریف ہونی چاہیے، اور جو بریلوی علماء تعریف کر رہے ہیں، اس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے، ان کی بھی جو ہے تعریف ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت سے سرفراز فرمائے اس طرح کے تمام لوگوں کو جو اعتراض کر رہے ہیں اور عقل سلیم عطا کرے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔